میں ڈرائیور لگتا ہوں تمہیں؟ شمس نے آنکھیں حیرت سے پھیلاتے سوال کیا۔ وہ فون واپس کرے میرا؟ کشش ہذیانی ہوتے فون کھینچنے لگی۔ یہ مینرز کے خلاف ہے کہ آپ ایسے مجھ سے فون کھینچ رہے ہیں۔ شمس نے فون کو اپنے بائیں جانب کر لیا۔ کشش چاہ کر بھی اب اٹھ نہیں سکتی تھی صوفے سے کہ شمس سے اپنا فون واپس لے سکے، لیکن اس وقت اسے نوشین کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کا فون ایک مرتبہ پھر بجنے لگا۔ شمس نے کال کاٹ دی۔ شمس، کیا بدتمیزی ہے! کشش جھنجھلانے لگی تھی۔ بدتمیزی تو آپ محترمہ نے کی ہے، وہ بھی ایسے میرا نام سیو کر کے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ پچھلے 4 سالوں سے میرا نام ڈرائیور تھا، اور میرا نام جب سیو تھا تو مجھے آپ کی ڈی پی یا کوئی اسٹیٹس کیوں نہیں دکھتا تھا؟ شمس ایک مرتبہ پھر آپ جناب کا سفر طے کرتے سوال کرتے ہوئے اب واٹس ایپ کی سیٹنگ کھولنے لگا تاکہ وہ جان سکے کہ کیا اس کا شک درست تھا۔ شمس نے پروفائل کی سیٹنگ دیکھی تو وہ اسٹیٹس سمیت ڈی پی سے غائب تھا، یعنی وہ بلاک لسٹ میں تھا۔ میرا فون واپس کریں فوراً! کشش شمس کا دائیں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچنے لگی، لیکن شمس اتنا طاقتور اور مضبوط انسان تھا کہ اسے یہ دھان پان سی لڑکی اپنی جانب کھینچنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ کشش اپنی جان لگاتے آس پاس کے ماحول سے غافل ہاتھ آگے کیے اپنا فون واپس لینا چاہتی تھی۔ واپس کریں فون میرا! کیا بدتمیزی ہے! کشش اب زور سے چلانے لگی تھی۔ جانے انجانے بھی نظریں اوپری منزل پر جانے لگی تھیں کہ کسی کی نظروں کی تپش سے چہرہ جھلسنے لگا تھا۔ شمس کشش کے نازک ہاتھوں کے لمس کو اپنے بازو پر محسوس کرتے نامحسوس انداز سے مسکرانے لگا تھا۔ چہرے پر مصنوعی کھول چڑھاتے کشش کی جانب رخ پھیرتے اس کے سر سے اترے دوپٹے کو نظر انداز کرتے اس کے گھنگریالے بالوں میں کھوتے وہ 2 سیکنڈ کے لیے کھو سا گیا۔ تو تم نے میرا نام ایسے سیو کر کے مجھے بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا؟ شمس کی آواز قدرے دھیمی ہو گئی تھی۔ کشش اپنے ہاتھوں کے ناخن شمس کے بازو میں دھساتے اسے گھورنے لگی تھی۔ کیا آپ میں مینرز نہیں ہے کہ کسی کا فون ایسے چیک نہیں کرتے؟ تمیز نہیں آپ کو؟ کشش آنکھیں سکیڑتے اب آگے ہوتے آکورڈ پوزیشن میں آگے ہوئی اور شمس سے موبائل کھینچنے لگی۔ اسے اتنا بھی احساس نہ رہا کہ وہ نامحسوس انداز سے شمس کے بے حد قریب ہو چکی ہے۔ کشش کی تیز سانسیں شمس کی گردن پر پگھل رہی تھیں۔ اس کی دھڑکنیں نامحسوس انداز سے شمس کے بازوؤں سے مس ہو رہی تھیں۔ وہ آگے کو جھکتے شمس سے موبائل کھینچنے والی تھی جب شمس نے اپنا ہاتھ اوپر کر دیا۔ شمس کے دل کی دھڑکن یکدم بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ لمحوں میں اس نزدیکی سے پگھلنے لگا۔ اسے لگا اس کے اوپر اٹھائے بازو میں اب جان نہیں رہی۔ کشش کی نزدیکی جان نکالنے کو کافی تھی۔ شمس اپنی تھوک نگلتے خود کو قابو پاتے اب اپنا بائیں ہاتھ نیچے کرتے صوفے پر رکھ گیا جس میں موبائل تھا۔ اسی لمحے سانگ چلنے لگا۔ یہ کیا کیا میں بے تاب ہو گیا، تیرے بنا مجھے نہیں جینا، کیا یہی پیار ہے؟ بن جاؤ تم میرے صنم، کیسے ہوا دل کھو گیا۔ شمس اپنے اعصاب پر قابو پاتے جبڑے بھینچنے لگا۔ دل تو اب بھی بے ترتیب سا تھا۔ شمس! کشش ایک مرتبہ پھر اپنی پوزیشن کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو نامحسوس انداز سے شمس سے مس کرتے آگے بڑھی اور موبائل کھینچنے لگی، لیکن شمس نے ایک مرتبہ پھر موبائل کچھ اور دور کر دیا۔ شمس! آپ مجھے ایسے زج نہیں کر سکتے۔ کشش اب بھی وہیں موجود اپنی کوشش دکھا رہی تھی۔ میں کر سکتا ہوں، اور مجھے پورا اختیار ہے تمہیں زج کرنے کا، اور نہ صرف زج کرنے کا بلکہ بہت کچھ کرنے کا۔ شمس بلش کرتے مسکرایا۔
کشش کی جان جلنے لگی تھی شمس کے ایسے ذومعنی مسکرانے پر۔ تو آپ کے پاس بس یہی طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا؟ ایسے میرا فون لے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آج تک میرا فون کبھی کسی نے نہیں لیا، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ کشش بے بسی سے بولتے اب پیچھے ہونے لگی کہ شمس کے ساتھ اس قدر نزدیکی کی کہاں عادت تھی۔ لے لینا فون، اس میں ایسا کیا ہے جو ایسے فون کے لیے جذباتی ہو رہی ہو؟ شمس نے پھر فون کو ان لاک کرنا چاہا، لیکن فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ شمس دانت پیستے اسے دیکھنے لگا۔ کھول لیں۔ کشش تھنسیا مسکراتے پیچھے ہو گئی۔ ہاں، جیسے میں نہیں کھول سکتا۔ اس نے فیس لاک کے آپشن پر کلک کیا اور دوسرے لمحے کشش کے چہرے کے سامنے اس کا فون کر دیا اور اسی لمحے فون ان لاک ہو گیا۔ کشش ابھی سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ شمس فون پر واٹس ایپ کو کھولنے لگا۔ مائی ڈیئر چوزی، میرے پاس بھی آئی فون ہی ہے۔ شمس مسکراتے ہوئے واٹس ایپ دیکھنے لگا۔ کشش آگے ہوتے اپنا فون پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈونٹ انٹروین مائی پرائیویسی۔ کشش قدرے سخت رویے سے بولتے اب بائیں ہاتھ سے شمس کا بازو کھینچتے دائیں ہاتھ سے موبائل لینے کی کوشش کرتے شمس کے بازو پر تھپڑ مارنے لگی۔ شش ڈونٹ ڈو اٹ۔ شمس انگریزی بولتا اسے حیران کرتے موبائل میں ایڈورڈ نامی شخص کی چیٹ کھولتے دیکھنے لگا۔ فون واپس کریں، کیا بدتمیزی ہے؟ کشش نے زور سے شمس کے دائیں ہاتھ کو نوچتے تھپڑ مارا۔ شش۔ شمس ایسے بولنے لگا جیسے اسے چپ کروانے کے ارادے ہوں۔ کیا لگایا ہوا ہے بدتمیز انسان؟ کشش شمس کے بازوؤں پر دونوں ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخن گاڑنے لگی۔ شمس بائیں ہاتھ دور کرتے اب چیٹ اوپر کرتے کر کے پڑھ رہا تھا، لیکن چیٹ پڑھتے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کشش کا وہاں لندن کا کلاس فیلو تھا۔ تو وہاں تم ایسے لڑکوں سے باتیں کرتی تھی؟ گروپ اسٹڈیز؟ شمس نے کشش کو رخ پھیرتے دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہے میں جو بھی کروں؟ کشش نے ایک اور تھپڑ شمس کے دائیں بازو پر رسید کیا۔ گیو می مائی فون۔ وہ پھر آگے ہوتے فون واپس لینے کی کوشش کرنے لگی، اتنے میں نوشین کی کال آنے لگی۔ کشش شمس کو دیکھتے کھڑی ہو گئی۔ بھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ بنا رکے، بنا اپنا موبائل واپس لیے، بنا شمس کی اجازت لیے وہاں سے بھاگنے والے انداز سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ شمس ابھی سمجھ پاتا کہ کشش اسے وہاں چھوڑ کر سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی۔ شمس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا جو تقریباً بھاگ رہی تھی تاکہ کوئی پکڑ نہ لے۔ شمس گہرا مسکرایا۔ کشش بنا رکے، بنا مڑے بھاگ کر اوپر پہنچی تھی۔ فرسٹ فلور پر پہنچتے اس نے پیچھے دیکھا، شمس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اب سانس بحال کرتے چلنے لگی تھی۔ وہاں سے کوریڈور کی جانب مڑتے چلنے لگی تو اس کی نظر وہاں گیٹ کے پاس کھڑے شخص پر پڑی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں اشر تھا۔ کشش کے قدم لڑکھڑائے، لیکن پھر وہ سنبھلتے ہوئے ریلنگ کی جانب ہو گئی جس سے اسے نیچے شمس بیٹھا دکھنے لگا۔ شمس کشش کے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ کشش کو اشر کو دیکھتے کیا سے کیا یاد آنے لگا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اشر کو دیکھا، پھر اسے نظر انداز کرتے تیز تیز چلتے اس کے پاس سے گزر گئی۔ کہ اشر ابھی بولتا کہ کشش کو نوشین کمرے سے نکلتی دکھی۔ بدتمیز لڑکی، تم کہاں تھی کب سے؟ نوشین چہرے پر 12 بجائے اس کی جانب اپنے دروازے سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آتی اتنی دیر سے آئی ہو؟ نوشین اسے سخت سست سناتے اسے وہاں سے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ بند کر دیا۔
अशर जो चलते हुए इस कमरे तक आया था, दरवाज़ा बंद होने पर मुठियाँ भींच गया। कहाँ रह गई थी? हद होती है कशिश, टाइम देखा है तुमने? मैंने मेकअप तक नहीं किया था कि तुम आओगी तो कर दोगी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? नौशीन मुसलसल कशिश को सुना रही थी। कशिश आगे को हुई और नौशीन को गले से लगाते हक कर लिया। वो एकदम रोने जैसी होने लगी। नौशीन, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हें अपने मेकअप की पड़ी है। कशिश की आंखों में अब आंसू जमा होने लगे थे। वो जो इतने मजबूत असाबों की लड़की थी, चंद पलों में बिखरने लगी थी। अरे अरे क्या हुआ? नौशीन भी एकदम घबरा गई। कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? यार तुम ठीक हो? नौशीन कशिश के ऐसे रोने पर परेशान हो गई थी। फिक्शनल राइटिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख रहे हैं अज़लाने इश्क। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट पूरा करें ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी मिल सके। टारगेट पूरा करते रहें ताकि वीडियो वक्त से मिलती रहे। थैंक यू सो मच इन एडवांस। जितने लोग भी लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स एटलीस्ट। तो आप लोग देख रहे हैं अज़लाने इश्क एपिसोड नंबर 38 का पार्ट 1। प्रीवियस सीन्स गिवन ऑन व्हाट्सएप टू पेड कस्टमर्स, जिसमें हुनैन ने अज़लान शाह के दुश्मन महमूद की स्टोरी सुनाई थी कि कैसे माला ट्रैप हुई थी। स्टोरी वहीं से यहाँ पर कंटिन्यू की गई है। तो सबको बताती चलूँ कि इस स्टोरी का जो यहाँ पर रोमानवी हिस्सा पोस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ फिक्शनल स्टोरी ही पोस्ट की जाती है। जिन्हें बाकी के सीन डिटेल्स में पढ़ने हैं वो सिर्फ 500 रुपये में पढ़ सकते हैं। पूरे महीने के जितने भी सीन्स होते हैं 10 से 12 एपिसोड्स के, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 500 में दिए जाते हैं। नंबर जो है वो कम्युनिटी में मौजूद है। अपडेट्स के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बिना अनकट सीन्स जो है उनको पढ़ सकते हैं। और अपडेट्स और क्वेरी के लिए भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं नॉवेल के रिगार्डिंग। अज़लान शाह ने जैसे जैसे हुनैन की बातें सुनी थी, उसके कानों के पर्दे फटने को बेताब थे। उसके सामने जो मंजर चल रहे थे वो एक ट्रॉमा में चल रहे थे। वो एक ट्रॉमा में चला गया था। उसे बेहद तकलीफ़ ने आ घेरा था। उसे जो बातें याद आई थीं वो चाह कर भी भूल नहीं सकता था। हुनैन की कहानी सुनते उसे अपनी माँ का कहा एक एक लफ्ज़ अजियत दे रहा था। एक एक बात जहन पर छप चुकी थी जो भुलाए नहीं भूलती थी। कहाँ मिलेगा वो? अज़लान शाह ने महमूद के दोस्त वकार के मुतालिक सवाल किया। इस वारदात में महमूद भी शामिल था, यानी कि माला वाली वारदात की यहाँ पर बात की जा रही है। हुनैन ने अज़लान शाह को वारदात की एक एक बात बता दी थी। अज़लान शाह जान चुका था कि वकार उसे कहाँ मिलेगा, और एक मर्तबा वकार मिल गया तो महमूद तक पहुँचना बाएं हाथ का खेल था। उसकी मरहम पट्टी करो, अज़लान शाह ज़ावियार को कहते वहाँ से निकल गया। जी सर, ज़ावियार ने ताबेदारी से सर हिलाते दिल पर हाथ रखा। अज़लान शाह की कनपट्टी की नस भड़क रही थी जब वो वहाँ से इश्तिहाल अंगेज़ी में निकल गया। अज़लान शाह घर नहीं गया था, बल्कि वो वहाँ से निकलते सीधा सीवीओ चला गया था। पूरे रास्ते वो परेशान रहा था और जब सीवीओ पहुँचा तो हुनैन के अल्फाज अजियत देने लगे। महमूद ने सिर्फ एक दो लड़कियों के साथ ज़्यादती नहीं की थी, बल्कि न जाने कितनी मासूम बच्चियों और औरतों को अपने हवस का निशाना बनाया था। बदकिस्मती से उसमें उसकी अपनी माँ भी शामिल थी। या अल्लाह, वो माला के मुतालिक सोचने लगा, क्योंकि जो दुख भरी कहानी उसे हुनैन ने सुनाई थी कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है, वो कहानी दर्द में डूबी हुई थी। उस सब वारदात में उसे बहुत अहम बात पता चली थी।
لاشاری 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 جو کراچی کے اہم پولیٹیشین جماعت کا MPA تھا، MPA ہے، جو مالا کے ساتھ ہوئے ظلم میں ملوث تھا۔ دنیا جسے قومی پارٹی کا ہیرو سمجھتی تھی اور وہ ان کاموں میں ملوث تھا۔ اذلان شاہ کو اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لاشاری اذلان شاہ نے نفرت سے پھنکار بھری۔ لاشاری تمہیں تمہارے منطقی انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ You will face your death in front of me۔ زویا پر نظر رکھو گے تم؟ اتنی اوقات ہو گئی تمہاری کہ تم میری زویا پر نظر رکھو گے؟ اذلان شاہ نے مٹھیاں بھیجیں، پھر فون اپنی جیب سے نکالتے شان کو فون ملایا۔ ہیلو، ہاں شان، زویا کا دھیان رکھنا، 1 منٹ بھی وہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔ اور اس نے صبح سے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کھلانے کی کوشش کرو، میں دیر سے گھر آؤں گا۔ اذلان شاہ نے کال کاٹ دی تھی، جبکہ اسے بے حد پریشانی لاحق تھی۔ ریان یزدانی ساجد مرڈر کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، یہ بات اسے حنین نے بتائی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ لاشاری نے ساجد کو مروایا، اور اب ساجد کا کیس چونکہ ریان ہینڈل کر رہا ہے، اس لیے لاشاری ریان کی کمزوری ڈھونڈے گا۔ ریان کی کمزوری زویا تھی، جو اس وقت میرے پاس ہے۔ اس کا مطلب اسے اب تک پتہ چل چکا ہوگا کہ زویا میرے پاس ہے، اور محمود مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، اس لیے مجھ پر اٹیک کروایا۔ میری جان جاتے جاتے بچی۔ حنین کا نام سوچ کر بھی اذلان شاہ کا خون جلنے لگتا تھا۔ محمود کا نام سوچ کر بھی اذلان شاہ کا خون جلنے لگتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم میں ملوث تھا۔ اذلان شاہ سمندر کی لہروں کو دیکھتے مسلسل کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ ریان کی کمزوری یشما اذلان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ لاشاری اس وقت کیا کرنے کی سوچ رہا ہوگا تاکہ اتنا بڑا کیس دب جائے اور ساجد کے ہاتھ جو پروف تھے وہ ریان تک نہ پہنچ پائیں۔ لاشاری کو میری لوکیشن کا پتہ بھی ہوگا تو وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر پائے گا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے۔ مجھے وقار کو پکڑنا ہے تاکہ محمود کو پکڑ سکوں۔ ساتھ ساتھ مجھے زویا کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کب دن سے شام ہو گئی اسے پتہ نہ چلا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے سگریٹ پینے لگا تھا۔ اس کی 2 ڈبیاں ختم ہو چکی تھیں اور اس نے اکیلے میں پورا اگلا لایا عمل تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھا تو اس کا گلا سگریٹ پینے سے خشک ہو چکا تھا۔ اس کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے سن گلاسز لگائے اب اپنی پراڈو گاڑی کا دروازہ کھولتے وہاں سے نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچا تھا۔ مین گیٹ پر پہنچتے وقت دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں اس پاگل لڑکی نے کچھ کھایا پیا بھی ہوگا یا نہیں۔ سوری فار دا بیک گراؤنڈ نوائسز، یہ آس پاس کی بلڈنگز ہیں جو بنی ہوئی ہیں تو وہاں سے بہت آوازیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی آپ کو بلی کی آواز آئے گی، کبھی انسانوں کی آواز آئے گی، تو یہ ایڈجسٹ کیجیے گا آپ وائس اوور کے ساتھ ساتھ ان آوازوں کو۔ اذلان شاہ گھر میں داخل ہو گیا۔ شان نے اس کو سلام کرتے اس سے پانی کا پوچھا۔ ہاں لے آؤ۔ اذلان شاہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا، اپنے بوٹ اتارنے لگا۔ اتنے میں شان پانی لے آیا۔ میڈم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ اذلان شاہ پانی پکڑتے تھکے ہوئے رویے سے سوال کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شان نے اذلان شاہ کی شرٹ پر لگے خون کے دھبے دیکھتے بالآخر سوال کر لیا۔ ہاں میڈم کا سناؤ۔ اذلان شاہ اس کی نظروں کے زاویے کو سمجھتے
اب اپنی شرٹ دیکھنے لگا جس پر حنین کے خون کے دھبے لگے تھے۔ اسے دھیان ہی نہیں رہا تھا، اوپر سے اس کے سینے پر لگی گولی کے زخم شاید رسنے لگا تھا، کیونکہ اس نے جان لگا کر حنین کو مارا تھا، جس سے اس کے سینے کا زخم بھی رس چکا تھا۔ شاہ جی، میڈم نے کچھ نہیں کھایا اور میں روم میں گیا تو انہوں نے مجھے بھی بھگا دیا۔ شان بھائی، آپ یہاں سے جائیں پلیز، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اور مجھے یہاں پر رہنا بھی نہیں ہے، زویا چلا کر بولنے لگی تھی۔ لیکن آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا سسٹر۔ مجھے نہیں کرنا۔ زویا جو اونڈے منہ کیے لیٹی تھی اب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شان سر جھکائے کھڑا تھا۔ اچھا آپ دودھ پی لیں، میں ملک شیک بنا دیتا ہوں، پلیز کچھ کھا لیں، شان نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ نہیں، آپ جائیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ زویا بولتے ہوئے اب رونے لگی۔ مجھے پیرنٹس کی یاد آ رہی ہے اور ریان بھیا کی اور اپنی بھابھی کی، مجھے واپس جانا ہے، آپ لوگ ایسے مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے۔ زویا ہذیانی ہوتے رونے لگی۔ اصل بات تو شان نہیں جانتا تھا کہ زویا ایسے کیوں رونے لگی ہے، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دن میں اذلان شاہ کی کال آنے پر شان بنانا شیک بنا کر روم کھٹکھٹاتے اندر گیا تو زویا نے دوسری جانب رخ پھیر لیا۔ اب تو شام ہونے والی ہے، اب تو کچھ کھا لیں۔ کیوں؟ آپ کو کیوں پرواہ ہے جب میرے شوہر کو پرواہ نہیں؟ زویا نے رخ پھیرتے شان کو دیکھتے کہا۔ شاہ جی نے ہی مجھے کہا ہے کہ آپ کو کھانے کا کہوں۔ شان سر جھکاتے بیڈ پر جوس کو رکھ گیا۔ اب تو مجھے بالکل نہیں کھانا پینا، مجھے ڈانٹ کر گئے ہیں اور فون پر پرواز جتا رہے ہیں، وہ خود کہاں ہیں؟ زویا نے شان سے سوال کیا۔ سسٹر، شاہ جی مجھے بتا کر نہیں جاتے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، میں نہیں جانتا، بس شاہ جی کی کال آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھانا کھائیں۔ شان سر جھکائے منت کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ جائیں یہاں سے۔ زویا کروٹ لیتے اب لیٹ چکی تھی۔ شان سر جھکائے 5 منٹ کھڑا رہا، پھر ٹرے اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ شاہ جی اس کے بعد میں روم نہیں گیا، وہ سر جھکائے کھڑا تھا اور ساری باتیں اذلان شاہ کو گوش گزار کر چکا تھا۔ ڈنر میں کیا بنایا ہے؟ اذلان شاہ پانی پینے سے پہلے سوال کر گیا۔ شاہ جی میں نے آج بیف بریانی بنائی ہے اور ساتھ گلاب جامن بھی ہیں۔ تم نے نئے لڑکے کا بندوبست نہیں کیا؟ شاہ جی میں تو جلدی میں واپس آ گیا، اس لیے کچھ نہیں کر پایا اور خود بھی لیلا کے ہونے والے دولہے سے نہیں مل پایا۔ شان نے باتیں بتائیں تو اذلان شاہ کو شان کے ایسے ارجنسی میں آنے پر شرمندگی نے آ گھیرا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری شان، تمہیں ایسے جلدی میں یہاں آنا پڑا۔ لیلا کی شادی کب ہے؟ اذلان شاہ نے پانی کا گلاس واپس کرتے سوال کیا۔ شاہ جی 4 دن بعد ہے۔ اچھا میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ لیلا میری بہن کی طرح ہے، اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ جی شاہ جی۔ شان نے تشکر بھرا سانس لیا اور یکدم خوش ہو گیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اذلان شاہ شاید اس مرتبہ پیسے دینا بھول گئے ہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ شان پریشان تھا کہ اس کے ماں باپ کیسے ایک اچھی شادی کر پائیں گے۔ ناک منہ رکھنے کے لیے انہیں تو مہندی بھی کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے خاندان والے ایسے ہی تھے جو کمی بیشی پر باتیں بناتے تھے۔ اس کی اکلوتی بہن تھی اور باپ معذور تھا، وہ ہر مہینے پیسے بھیجتا تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ ان پیسوں سے بچت ہوتی ہوگی یا نہیں۔ اسے اذلان شاہ پر بے حد پیار آنے لگا تھا۔ اذلان شاہ نے شان کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ٹرانسفر کر دیا۔ میں نے بھیج دیے ہیں، کھانا گرم کر دو۔ اذلان شاہ اب صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شان نے اذلان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان رہے گا۔ آپ کے احسان اتنے ہیں کہ کیسے چکا پاؤں گا۔ شان کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اذلان شاہ نے شان کا کندھا تھپتھپایا۔ نو نیڈ ٹو سے اینی تھنگ شان، لیلا از لائک مائی سسٹر، کام ڈاؤن۔ اذلان شاہ نے شان کا کندھا تھپتھپایا۔ شاہ جی ایک اور درخواست ہے، شان نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ اذلان شاہ جو اپنے روم جانے لگا تھا ایک قدم آگے بڑھاتے اب رک گیا۔ ہاں بولو شان، اذلان شاہ نے نرمی سے سوال کیا۔ شاہ جی اگر آپ چاہیں، میرا مطلب اگر آپ کے پاس وقت ہو اور کوئی ضروری کام نہ ہو تو کیا آپ پلیز لیلا کی شادی میں آ جائیں گے؟ شان نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا دعوت دیتے ہوئے، کیونکہ جب اس کی شادی تھی تو اذلان شاہ باہر ملک تھا، یہاں موجود ہی نہیں تھا، اور اب لیلا کی شادی تھی۔ ہاں ضرور ہم چلیں گے، اذلان شاہ مبہم سا مسکرایا۔ شان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اذلان شاہ چلا گیا تھا جبکہ شان ہم چلیں گے میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب زویا سسٹر بھی چلیں گی؟ شان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ فکشنل رائٹنگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لازمی لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے، لائک اور کامنٹ کریں گے تو ہی اگلی ویڈیو جلدی پوسٹ کروں گی، ورنہ پھر انشاءاللہ 4 دن کے بعد ویڈیو آئے گی۔ اور مجھے ضرور بتائیے اگلی ایپیسوڈ آپ کو کس کپل کے اوپر چاہیے، کامنٹ سیکشن میں جلدی ٹائپ کریں۔ ریان یزدانی اس وقت اپنے آفس کے کیبن میں سعد اور سہیل کے ساتھ موجود تھا۔ ریان یزدانی کی چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سعد اور سہیل بھی گمبھیرتا سے ریان کو دیکھ رہے تھے، جو پچھلے 10 منٹ سے آنکھیں بند کیے چیئر پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سعد اور سہیل دونوں خاموش تھے۔ ریان سیدھا ہوا اور گہری سانس لیتے اب چائے کا کپ اٹھائے ایک سپ لیا۔ سعد اور سہیل، سر اتھر نے مجھ پر کافی غصہ کیا ہے۔ سعد اور سہیل حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ سر اتھر تو ہمیشہ ریان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے کیسے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ سعد نے بڑھتے تناؤ پر قابو پاتے سوال کیا۔ انہیں میری قابلیت پر شک ہونے لگا ہے۔ انہیں لگتا ہے میرا دھیان کیس سے زیادہ اپنی بہن پر ہے۔ کہہ رہے تھے کہ اگر پرسنل کیس سالو کرنا ہے تو چھٹی لے کر گھر بیٹھ جاؤ۔ ریان یزدانی نے اپنے بالوں میں انگلیاں الجھاتے تعصب سے انہیں دیکھا۔ یار، سہیل نے نرمی سے کہا۔ سر اتھر کو کیا ہو گیا؟ سعد کے چہرے پر پریشانی کے آثر آنے لگے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس وقت نوری آباد والا کیس سالو کروں اور موسٹ امپورٹنٹ ساجد مرڈر کیس کی مسٹری سالو کروں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں اذلان شاہ کے کیس پر دھیان دوں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میری بہن اذلان شاہ کے پاس ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ انہیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ریان یزدانی اپنی چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتے تعصب سے بولا تھا۔ یار، آئی تھنک ان پر پریشر ہے ان کیسز کا، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ سر اتھر تمہاری کتنی تعریفیں کرتے ہیں پورے ڈپارٹمنٹ میں۔ خیر، میں نہ ان کیسز کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی اذلان شاہ کو۔ مجھ پر گھر میں بھی بہت پریشر ہے زویا کو لے کر۔ مجھے DHA کے متعلق جا کر انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا۔ ریان یزدانی اپنی فنگرز کراس کرتے سرخ چہرے سے بولا تھا۔ ریان، سہیل نے نرمی سے پکارا، اس انویسٹیگیشن سے ہماری نوکری کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہم سسپینڈ ہو سکتے ہیں سر اتھر کے حکم کو نہ ماننے پر۔ ہم دوسرے تھانے کے کیس میں
ایسے کیسے اپنی ناک گھسا کر اذلان شاہ کے متعلق پتہ کریں؟ سعد نے سہیل کو نیچے سے پاؤں مارا۔ سہیل سعد کے برابر والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ ریان کے سرد تاثرات کو دیکھتے سہیل کو چپ کروانے کے لیے پاؤں مار گیا۔ آؤچ! سہیل یکدم آگے کھوتے پاؤں پیچھے کرتے چیئر کے نیچے چھپانے لگا۔ اگر تمہیں میرا ساتھ نہیں دینا تو مت دو۔ مجھے جانا ہے اور میں اکیلے اس گتھی کو سلجھا لوں گا۔ میں اتنی آسانی سے اذلان شاہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص کے متعلق ذرا سی بھی انفارمیشن لینے کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا۔ یہاں بات میری بہن کی ہے اور اپنی بہن کو واپس لانے کے لیے میں اس کیس کو پرائیویٹلی ہینڈل کروں گا، نہ کہ ایک ڈی ایس پی کی حیثیت سے۔ سہیل یکدم خاموش ہو گیا۔ اسے تو ریان کا چہرہ دیکھتے اپنے سارے الفاظ بھول گئے تھے۔ ریان، سہیل صحیح کہہ رہا ہے، چاہے تم اس کیس کو پرائیویٹلی دیکھو، لیکن اس سے تمہاری اور ہماری نوکری پر اثر پڑے گا، اور یہ بات تو طے ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنے والے، تو یہ بھول جاؤ کہ تم اکیلے کرو گے۔ زویا ہماری بھی بہن ہے، تو اگر اس سے ہماری بھی نوکری کو خطرہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ سعد بولا تو سہیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سہیل نے سعد کی بات کی تائید کی۔ سعد، سہیل، تم لوگ اپنی جگہ درست ہو، لیکن میں اپنی وجہ سے تم دونوں کی نوکری خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں اس کیس سے دور رہو۔ ریان نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر معرکے میں، ہر حال میں، ورنہ ہماری دوستی پر لعنت ہے۔ سعد نے جذباتی ہو کر اپنی بات کہی۔ ریان نے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے تعصب سے سوچا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ریان یزدانی بولا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ میری انسٹرکشنز کا انتظار کرو۔ فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جاننے والا جو بندہ ہے اس تھانے میں، اس سے تفصیلی بات کرو کہ کیس کہاں تک پہنچا۔ اچھا، میں بات کرتا ہوں، سہیل نے تائید کی اور فون پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سعد، تم نوری آباد کیس کے سلسلے میں 2 بندوں کو فورینسک لے کر جاؤ اور پتہ کرو کہ رپورٹ کب تک آئے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، سعد نے حامی بھری۔ میں ذرا سر اتھر والے کیس ساجد پر توجہ دیتا ہوں۔ یہ ساجد مرڈر کیس کی انیشیل رپورٹ کہاں ہے؟ وہ اپنی ڈیسک پر پڑی فائلز کو دیکھتے، فائلز اوپر نیچے کرتے دیکھتے لگا۔ فائلز کے انبار لگے ہوئے تھے۔ جس سے یہ ڈیوٹی شروع کی تھی، جس دن سے اس نے یہ ڈیوٹی شروع کی تھی، کبھی کسی مہینے اسے سکون نہیں ملا تھا۔ کام میں اتنا بزی رہا تھا کہ اپنے کیریئر میں بمشکل 2 سے 3 چھٹیاں کی تھیں۔ اپنی شادی ہونے پر بھی کوئی چھٹیاں نہیں لیں۔ ایک نارمل زندگی تو وہ گزار ہی نہیں رہا تھا۔ اوپر سے زویا، اس کی لگتے جگر، وہ حد درجے پریشان تھا۔ یار بشیر کو بھیجو سعد، اور پوچھو کہ ساجد مرڈر کیس کی فائل کہاں ہے۔ اچھا، میں بھیجتا ہوں۔ سعد اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بشیر دروازے پر کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا، جبکہ سہیل کال پر مصروف ہوتے وہاں سے چلا گیا۔ بشیر، یہاں وہ فائل پڑی تھی نا ساجد مرڈر کیس کی؟ جی سر، وہ الطاف سر کے پاس ہے، انہوں نے کچھ پوائنٹس ایڈ کرنے تھے تو میں نے صبح ہی انہیں دی تھی، بشیر نے مؤدبانہ انداز سے بتایا۔ بشیر، میری مرضی کے بغیر فائلز ادھر سے ادھر مت کیا کرو، جاؤ الطاف سے فائل لے آؤ۔ الطاف اس کا سب آرڈیننٹ تھا، جو کہ SHO تھا اور ہمیشہ ریان کے لیول پر آ کر DSP بننا چاہتا تھا، جو اپنے نمبر SSP کی نظر میں بڑھاتے ریان کو مات دینا چاہتا تھا، لیکن ریان نے اسے پچھلے 5 سالوں میں بھی یہ موقع نہیں دیا تھا۔
جاؤ میری فائل لاؤ اور آئندہ میری اجازت کے بنا یہاں سے فائل لے کر مت جانا۔ جی سر، بشیر سلام ٹھوکتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ریان کو غصہ آنے لگا۔ ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی تھی، ایک کے بعد ایک مسئلوں سے پریشان تھا اور سکون کا لمحہ ایک بھی نہیں تھا۔ یشما، وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا یشما کو یاد کرنے لگا۔ یشما کے الفاظ تھوڑا بن کر برسنے لگے۔ فکشنل رائٹنگ بائی مائی موسٹ ہٹ ناولز، محبت کی گہرائی سیزن 1، محبت کی گہرائی سیزن 2، سویان عشق، پری کی جنت، آن گوئنگ ناول۔ یہ سارے ناولز آپ لوگ مجھ سے بائی کر سکتے ہیں۔ مور اوور اذلان عشق کی ڈیٹیل ورژن میں اس مہینے کی ایپیسوڈز قسطیں لینے کے لیے بھی آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انتہائی مناسب پرائس ہیں، جو ہر انسان بآسانی افورڈ کر سکتا ہے، اور جو نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ فری کا ناول انجوائے کیجئے، بس ویڈیو کا ٹارگٹ پورا کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو فری میں ملتی رہے۔ لائک اور کامنٹ کیجئے، آج کی ویڈیو کے ٹارگٹ کو پورا کیجئے۔ 50 کامنٹس اینڈ 100 لائکس کا ٹارگٹ ہے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، اور اسی ناول کے ساتھ آپ لوگوں کی بے حد فرمائش پر ایک نئی قسط لے کر آؤں گی۔ لیکن نئی قسط آپ لوگوں کو کس کپل پر چاہیے وہ کامنٹ کریں گے تو ہی میں اس پہ لکھ پاؤں گی۔ جلدی سے کامنٹ کیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ کس کپل کی چاہیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔